معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مدعا لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً ہند کی سرزمین پر عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء مخدوم علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سلسلہ چشتیہ کے تمام بزرگوں کی ایک لابی ہے، اور انہوں نے یقیناً اس وطن عزیز کے اندر اتنا کام کیا کہ انہوں نے دین حق کی شمع کو جلایا اور شمع کو فروزاں کیا۔ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ معزز سامعین و سامعات، لیکن یہ بزرگ تھے، روحانیت والے بزرگ تھے۔ سید مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانوار کی چھوچا مقدسہ کی سرزمین پر ہے۔ آج بھی اگر کوئی آسیب زدہ، کوئی جادو والا، کوئی ٹونے والا، کوئی جس کے اوپر جنات کا اثر ہو، جانے کے بعد کی چھوچا کی سرزمین پر حاضری دے اور وہاں کے تالاب میں غوطہ لگائے، سرکار مخدوم پاک اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس کے جادو اور ٹونے کو اور جنات کو جذب کر لیا کرتے ہیں۔ بزرگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روحانیت رکھی تھی، روحانیت کو پیدا فرمایا تھا۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنا عظیم نام کون نہیں جانتا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرات محترم، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کا نام مذہب اسلام کی تاریخ میں سنہرے الفاظوں سے لکھا گیا ہے۔ لیکن معزز سامعین و سامعات، ان بزرگوں نے مذہب اسلام کی تعلیم کو عام کیا، لوگوں تک رشد و ہدایت کے ذریعے پیغام کو عام کیا، پہنچایا۔ ایک طریقہ اس دور میں دف کے ذریعے بھی اسلام پھیلانے کا تھا۔ بزرگان دین صوفیہ کلام کو پڑھا کرتے تھے، دف بجائی جاتی تھی جس سے سننے والے پر رقص طاری ہوا کرتا تھا، سننے والے پر وجد طاری ہوا کرتا تھا، کیفیت طاری ہوا کرتی تھی، اور سننے والا اسے سننے کے بعد اللہ کے قریب ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس محفل کی کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں۔ پڑھنے والا جو ہو وہ با عمل ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، با شرع ہو، جو پڑھا جا رہا ہے وہ صوفیانہ کلام ہو، اس محفل کے اندر تمام کے تمام باوضو لوگ ہوں۔ بہت سی شرائط ہیں محفل سما کی۔ تو بزرگان دین کے یہاں محفل لگتی تھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب محفل کو لگایا کرتے تھے تو اس میں بڑے بڑے لوگوں پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی، اور ایک ایک نشست کے اندر کئی کئی ہزار لوگ کلمہ حق کو پڑھنے کے بعد مشرف با اسلام ہوا کرتے تھے۔ یہی حال خواجہ نظام الدین کی اولیاء کی محفلوں کا تھا، یہی حال علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محافل کا تھا، اور یہی حال تارک السلطنت غوث یزدانی سید مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محافل کا تھا۔ سلسلہ چشتیہ کے تمام بزرگوں نے محفل سما کے ذریعے بہت کام کیا اور بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ لیکن حضرات محترم، دور حاضر میں اس صوفیانہ کلام کو، اس محفل سما کو قوالی کا نام دے دیا گیا ہے، اور قوالی کا نام دینے کے بعد سرنگی کے ذریعے، گٹار کے ذریعے، ڈھول اور طبلے کے ذریعے حضرات محترم جو کلام چاہے پڑھا جاتا ہے۔ نہ کلام کا پڑھنے والا باشرہ ہوتا ہے، نہ سننے والا با عمل اور باشرہ ہوتا ہے، باوضو ہوتا ہے۔ حضرات محترم تو نہ زبان میں وہ اثر رہا، نہ کردار میں وہ اثر رہا، نہ گفتار میں وہ اثر رہا، صرف اور صرف نام و نمود کے لیے، صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔
حضرات محترم اتنا ہی نہیں بلکہ بعض بزرگوں کے مزارات پر تو دیکھا گیا ہے کہ قوالی کی محفلیں سجتی ہیں، عورتوں کو بلایا جاتا ہے معاذ اللہ، اور عورتوں کو بلانے کے بعد مقابلے ہوتے ہیں، استغفر اللہ صد بار معاذ اللہ، معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ، مقابلے ہوتے ہیں، ادھر سے یہ گندی شاعری بیان کرتی ہے، ادھر سے وہ جینٹس جو قوال ہوتا ہے وہ گندی شاعری بیان کرتا ہے۔ بزرگوں کے نام پہ کیسے کیسے کام ہم نے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرات محترم، ایسی قوالی نہ کسی دین میں ہے، نہ صبح قیامت تک کسی دین میں ہوں گی۔ ہاں، محفل سماع کیجئے، کسی روحانی بزرگ کی سرپرستی میں کیجئے، کسی باعمل شخص کی سرپرستی میں کیجئے، وہ ہادی ہو اس محفل کا، وہ سرپرست ہو، وہ گائیڈ کرے لوگوں کو کہ کیسے محفل سماع کرنا ہے۔ حضرات محترم، اب تو دیکھا جاتا ہے کہ قوالی شرابی گا رہے ہیں، شرابی معاذ اللہ، جواری لوگ قوالیوں کو گا رہے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ملا تو وہ قوالی گانے کے لیے بیٹھ گئے، عورتوں کو بلایا معاذ اللہ، عورتوں کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، لیکن بزرگوں کے نام پہ سب ہضم۔ اللہ کے واسطے دین کو بدنام مت کرو، بزرگوں کو بدنام مت کرو، اللہ والوں کو بدنام مت کرو۔ ابھی یہ خاموش ہیں، جس دن جلال میں آ گئے حضرات محترم تو سمجھ لو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، پرہیز کریں، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں، اور ایسی محفلوں سے بچیں کہ جن میں مرد و زن کا اختلاط ہو۔ مرد و عورت کا تو محفل کیا، عام طور سے ملنا ہی حرام ہے، تو محفل میں کیسے جائز ہو جائے گا؟ معزز سامعین، تو اللہ والوں کے نام پہ خدا رہے سے کوئی کام نہ کریں، اور اللہ والوں کو بدنام نہ کریں، قوالی کے نام پہ آوارہ گردی کی محفلوں کو نہ سجائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔